علم نور ہے، علم نور ہے، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الحمدللہ عز و جل. ناظرین، آج پھر اپنا سلسلہ لیے حاضر ہیں آپ کی خدمت میں، اور آج ہم انشاءاللہ عز و جل ایک واقعے کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں گے. چنانچہ ایک دفعہ ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا. ایک فقیر حاضر ہوا دربار میں اور آ کر کہنے لگا: اے بادشاہ، یہ تخت و تاج، یہ بادشاہت کسی کام کی نہیں، یہ کسی کام نہیں آنے والی. تو بادشاہ ہنسنے لگا اور مسکرانے لگا اور کہنے لگا: کیسی بات کرتا ہے، بادشاہت کی کوئی قیمت نہیں؟ ارے بادشاہت کی کیا قیمت نہیں؟ یہ کیسی بات کر رہا ہے فقیر؟ جب بندہ بادشاہ ہوتا ہے، تخت پر بیٹھا ہوتا ہے، آگے پیچھے نوکر چاکر خادم خدمت کے لیے معمور ہوتے ہیں. جب بندہ حاکم ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، تخت پر بیٹھا ہوتا ہے، ساری رعایا نیچے بیٹھی ہوتی ہے، تو بادشاہ کہنے لگا: کیوں نہیں اس تخت کی کوئی قیمت؟ اس بادشاہ نے اپنے خادموں سے کہا کہ اس فقیر کو یہاں سے باہر نکال دیا جائے. جب بادشاہ کے خادموں نے اس فقیر کو وہاں سے باہر نکالا تو الغرض چند سال گزرے، کچھ عرصہ گزرا، تو بادشاہ ایک دفعہ شکار پر نکلا. جب شکار پر نکلا تو اس کا گھوڑا سرکش ہو گیا اور بادشاہ کو دور کسی جگہ لے کر جا کر چھوڑا، جس جگہ پر نہ پانی تھا نہ کوئی اور چیز تھی. اب بادشاہ کا جو سسٹم تھا، بادشاہ کی جو حالت تھی وہ خراب ہوتی جا رہی تھی. بادشاہ موت کے قریب چلتا جا رہا تھا. بادشاہ کے خلق سوکھ چکا تھا، بادشاہ کو پیاس لگ چکی تھی بہت. اتنے میں بادشاہ کے قریب وہی فقیر آتا ہے، کندھے کے اوپر مشکیزہ اٹھائے ہوئے، کہتا ہے: پانی لے لو، پانی لے لو. جب بادشاہ دیکھتا ہے فقیر کے پاس پانی، تو بادشاہ پکار اٹھتا ہے: پانی. فقیر اس کے قریب آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے: ہاں بادشاہ، کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے: پانی چاہیے. وہ کہتا ہے: پانی دوں گا لیکن اس کی کوئی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی. بادشاہ کہتا ہے: میں بادشاہ ہوں، کیا قیمت ادا کرنی چاہیے مجھ سے کیا قیمت تم وصول کرو گے؟ جو کہو گے دے دیا جائے گا. اب فقیر نے کہا کہ مجھے تم اپنی آدھی بادشاہت دے دو تو تمہیں میں پانی کو گھونٹ پلا دوں گا. اب بادشاہ تو مرنے کے قریب تھا. اب اس نے اپنی بادشاہت اسے کسی کے اوپر لکھ کر دے دی، چمڑے پر لکھ کر دے دی آدھی بادشاہت. اب جب اس نے ایک گھونٹ پانی کا پیا تو وہ اس کے خلق سے نیچے نہیں جا رہا تھا. اب بادشاہ کے لیے اور آزمائش بن گئی. یار میں ابھی پانی پی رہا ہوں، یہ تو خلق سے نیچے نہیں اتر رہا. اب تو اس کی سانس اور بند ہونا شروع ہو گئی. اتنے میں فقیر نے کہا کہ اے بادشاہ، میں حکیم بھی ہوں، اگر چاہو تو میں تمہارا علاج بھی کر سکتا ہوں. تو بادشاہ نے کہا: کیوں نہیں تم میرا علاج کرو. تو اس نے علاج کیا اور پہلے اس نے پوچھا کہ کیا تم اس کی قیمت بھی دو گے؟ تم کیا قیمت دو گے؟ اس نے کہا: جو قیمت تم چاہو گے تمہیں دے دی جائے گی. تو بادشاہ سے فقیر نے کہا: اب جو تمہاری آدھی بادشاہت بچی ہے وہ بھی مجھے دو گے تو تمہارا علاج کر دیا جائے گا. بادشاہ نے چمڑے کے اوپر وہ بھی لکھ کر دے دی. اب بادشاہ کے پاس کچھ نہ تھا. الغرض بادشاہ صحت یاب ہوا، گھوڑے پر سوار ہوا اور چل دیا. چند عرصہ گزرا، بادشاہ معمول کے مطابق اپنی بادشاہت چلاتا رہا. بادشاہت چلاتا رہا، لوگوں کے اوپر حکم چلاتا رہا، اپنا کام کرتا رہا. ایک دن پھر وہی فقیر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر وہی جملہ اس نے دہرایا. کہنے لگا: اے بادشاہ، یہ تخت و تاج، یہ بادشاہت کسی کام کی نہیں، کوئی قیمت نہیں اس کی. بادشاہ کہنے لگا: تم وہی شخص ہو جو پہلے بھی یہاں پر آئے تھے، تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکالا گیا تھا، تم آج پھر آ گئے ہو اور پھر وہی جملہ ہے تمہارا کہ بادشاہت کی کوئی قیمت نہیں. تو بادشاہ نے پھر اپنے خادموں کو کہا اس یہاں سے باہر نکالا جائے. تو اب فقیر نے اس مرتبہ دھکے نہیں کھائے. فقیر نے اپنے جو اس کے پاس تھیلا تھا اس کے اندر سے
وہی جو چمڑا تھا جس کے اوپر بادشاہ نے اس کو لکھ کر دیا تھا کہ یہ تمہاری ہو گئی ساری حکومت، اب اس نے وہ چمڑا نکالا، بادشاہ کے سامنے کر کے کہنے لگا اے بادشاہ تمہاری یہ جو تمہاری بادشاہت ہے اس کی قیمت 2 گھونٹ صرف پانی تھا۔ جب تم جنگل میں تھے تمہارے سامنے میں ہی وہ فقیر تھا، جب تم مرنے کے قریب تھے تو تمہیں 2 گھونٹ پانی دیا تو تم تمام اپنی بادشاہت میرے حوالے کر دی۔ تو سوچو تمہیں اللہ رب العزت نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے اور تمہیں بادشاہت دی ہے، تو اس کی کچھ قدر کرو۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل ہمیں جو چیزیں دیتا ہے اور دے کر پھر ان چیزوں سے ہمیں آزماتا بھی ہے۔ جب ہم اللہ عز و جل کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو تمہیں مزید زیادہ میں عطا کروں گا۔ تو ہم اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنے والے، دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں بھی اللہ عز و جل اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ العزیز پھر اسی طرح ایک سیگمنٹ دیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔